نبی کی ویسی ادا سے مانگو. میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ جیسے آپ کا ذوق ہوگا کوشش کروں گا کہ ویسے آپ کو سناؤں. میں نے کچھ زور لگایا کہ شاید آپ کے اندر بھی زور آ جائے، لیکن آپ کے اندر وہ زور نہیں آیا، اس لیے اب میں سلو پڑھوں گا. محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایک نعت کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ذوق والے محبت سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. آپ سب ذوق رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ جو ذوق رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں دیکھوں کون. ماشاءاللہ سب باذوق ہیں. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے تمام حضرات بلند آواز سے. اللہم صلی علی. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ کلام لکھا، عبید بخاری صاحب. یقین مانیے یہ ذوق والوں کے لیے ہے جو فن کو سمجھتے ہیں اور جو اردو ادب سے محبت رکھتے ہیں. اگر وہ توجہ کریں گے یہ کلام ان کے دل کو لگے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ توجہ. اور اگر ہو سکے تو جھوم کے میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا. اس نعت کا یعنی مطلع پہلا شعر، اس کا دوسرا حصہ ضرور میرے ساتھ پڑھیے گا. پہلے سن لیجئے. شاعر لکھتا ہے: ستم گروں کی قساوت، ستم گروں کی قساوت سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی ظلم کی حد کہہ لیں اسے آسان لفظوں میں. توجہ کیجئے گا اور آقا کی رحمت کا عالم دیکھیے گا اہل ذوق کی نظر. ستم گروں کی قساوت کی انتہا نہ رہی، ستم گروں کی قساوت کی انتہا نہ رہی. جواب ناف کی رحمت کی انتہا نہ رہی. آپ نے مل کے پڑھنا ہے جواباً آپ کی رحمت کی انتہا نہ رہی، لیکن بڑا جھوم کے ذوق سے پڑھیے گا. جواباً آپ کی رحمت کی انتہا نہ رہی. ستم گروں کی قساوت کی انتہا نہ رہی. جواب ناپ کی رحمت کی انتہا نہ رہی. اور توجہ، وہ آئے جب تو رسالت کی انتہا کر دی. وہ آئے جب تو رسالت کی انتہا کر دی، اور ان کی اپنی رسالت کی انتہا نہ رہی. اور ان کی اپنی رسالت کی انتہا
رہی جوابنا کی رحمت کی انتہا نہ رہی ستمگروں کی قساوت کی انتہا نہ رہی. انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ کلام سنائیں گے پورے انداز سے. جب طبیعت بحال ہوگی ضرور میں انشاءاللہ حاجی صاحب کے بھی حکم کی تعمیل کروں گا. ایک عوامی انداز میں ایک نعت کے چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں, سنیے گا. بہت ہی خوبصورت کلام ہے, اہل ذوق کی نظر. شاعر لکھتا ہے تیرے قدموں کی مٹی جو اٹھی خاک شفا بن گئی. آقا تیرے قدموں کی مٹی جو اٹھی خاک شفا بن گئی. قدم اقدس جہاں رکھے وہ جا پھر عالی جا بن گئے. قدم اقدس جہاں رکھے وہ جا پھر عالی جا بن گئی. اور دوستو محبت سے سماعت کیجئے گا, شعر کو ضائع نہ کیجئے گا. آقا کی محبت میں ڈوب کر شاعر نے یہ شعر لکھا ہے, اہل ذوق کے لیے پیش کر رہا ہوں. معنبر زلف پر صدقے تیری صورت کے کیا کہنے. معنبر زلف پر صدقے تیری صورت کے کیا کہنے. کہیں باللیل جا ٹھہرے کہیں پر والضحا بن گئی. کہیں باللیل جا ٹھہرے کہیں پر والضحا بن گئی. تیرے قدموں کی مٹی جو اٹھی خاک شفا بن گئی. اور دوستو بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا, ایمان تازہ ہوگا. کھلے جب لب کھلے گل سب مہک اٹھے چمن سارے. سنیے گا, توجہ کیجئے گا. کھلے جب لب کھلے گل سب مہک اٹھے چمن سارے. تیری مسکان گلہائے گلستان کی ادا بن گئی. تیری مسکان گلہائے گلستان کی ادا بن گئی. قدم اقدس جہاں رکھے وہ جا پھر عالی جا بن گئی. اور صحابہ کے دیوانے کہہ دیں سبحان اللہ. شعر سنیے گا, صحابہ کے دیوانوں کی نظر کر رہا ہوں. تیرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ, شان احمد مجتبیٰ, عصمت صحابہ,
شان اہل بیت سید عزیز الرحمان شاہ صاحب. تیرے یاروں تیرے پیاروں کا ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیوں تیرے یاروں تیرے پیاروں کا ہم کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تیری ہر ایک ادا آقا صحابہ کی وفا بن گئی. تیری ہر ایک ادا آقا صحابہ کی وفا بن گئی. قدم اقدس جہاں رکھے وہ جا پھر آل جا بن گئی. تیرے قدموں کی مٹی جو اٹھی خاک شفا بن گئی. حاجی صاحب کی طرف سے حکم نامہ موصول ہوا ہے. یقین مانیے میری کیفیت میں ہی جانتا ہوں، یہ رب جانتا ہے. یہ میں اختصار کے ساتھ جو کلام پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دوستوں کی دل آزاری نہ ہو. تو آپ حضرات بھی تھوڑا سا محبت دیں گے، ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ دو شعر اختصار کے ساتھ پیش کر دوں گا. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے ایک مرتبہ بلند آواز سے. اللہم صلی علی اہل بیت کے دیوانے کہہ دیں سبحان اللہ. عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے جزاک اللہ کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں الحمدللہ اہل سنت والجماعت جتنا ہم مانتے ہیں کوئی مانتا نہیں. تو ایک خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ. جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ان کے بارے میں ایک نئی منقبت ہے، اس کے 2-3 شعر سنا رہا ہوں. جتنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے اتنا اونچا کہیں سبحان اللہ. تو میں چند اشعار آپ کو سنا رہا ہوں خاص طور پر اہل بیت سے. یہ ہو نہیں سکتا جو صحابہ کا عاشق ہو وہ اہل بیت کا عاشق نہ ہو. کہہ دیجئے بے شک. تو میں چند اشعار سنا رہا ہوں، اگرچہ گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میں ضرور سناؤں گا اس لیے کہ ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے بلکہ بہتان کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے. ہم سب کو مانتے ہیں الحمدللہ. کہہ دیجئے الحمدللہ. جو کیجئے گا شاعر لکھتا ہے جہالتوں کی اندھیری شب میں جہالتوں کی اندھیری شب میں صداقتوں کا دیا علی ہے. جہالتوں کی اندھیری شب میں صداقتوں کا دیا علی ہے. صداقتوں کا دیا علی ہے. جہان انصاف و حریت میں شعور کی انتہا علی ہے. شعور کی انتہا علی ہے. جہالتوں کی اندھیری شب میں صداقتوں کا دیا علی ہے. صداقتوں کا دیا علی ہے. اور تاریخ دیکھیے آپ کا ایمان تازہ ہوگا. شاعر لکھتا ہے
نبی اکرم نے جب سبھی کو خدا کے دین کی طرف بلایا، نبی اکرم نے جب سبھی کو خدا کے دین کی طرف بلایا، عرب کے بچوں میں سب سے پہلے وہ جس نے کلمہ پڑھا علی ہے، وہ جس نے کلمہ پڑھا علی ہے، عرب کے بچوں میں سب سے پہلے وہ جس نے کلمہ پڑھا علی ہے، وہ جس نے کلمہ پڑھا علی ہے، جو کلثوم بنت زہرا کی زوجیت کا خیال آیا، جو کلثوم بنت زہرا کی زوجیت کا خیال آیا، نکاح پڑھوا کے سیدہ کا عمر سے جو خوش ہوا علی ہے، عمر سے جو خوش ہوا علی ہے، نکاح پڑھوا کے سیدہ کا عمر سے جو خوش ہوا علی ہے، چمن چمن کلی کلی علی علی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نکاح پڑھوا کے سیدہ کا عمر سے جو خوش ہوا علی ہے، عمر سے جو خوش ہوا علی ہے، اور توجہ، لڑوں گا تجھ سے اے رومی کتے، بڑھا اگر تو علی کی جانب، بڑھا اگر تو علی کی جانب، جناب حضرت معاویہ نے یہ جس کے حق میں کہا علی ہے، یہ جس کے حق میں کہا علی ہے، جناب حضرت معاویہ نے یہ جس کے حق میں کہا علی ہے، یہ جس کے حق میں کہا۔ یہ چند اشعار میں نے سنا دیے، کما حقہ نہیں پڑھ سکا، انشاءاللہ کبھی آپ کو سنائیں گے۔ حاجی صاحب کی ایک فرمائش سنا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑا شریف والے، کیونکہ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ان کی ایک نعت بہت سارے ہمارے دوست پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب کی فرمائش ہے، میں اختصار کے ساتھ سنا دیتا ہوں، اگر آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان احمد مصطفیٰ۔ جناب مولانا قاری آصف رشیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تشریف رکھیں۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ اب ہر مہمان انشاءاللہ اپنی باری پہ آتے جائیں گے، آپ حضرات نظم و نسق کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ دو تین شعر سنا رہا ہوں کلام نصیر کے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ جھوم کے پڑھیے گا، پڑھیں گے تمام حضرات انشاءاللہ؟ جو پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، سب نہیں، کیونکہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وعدہ ہو جائے گا۔ جو مل کے پڑھیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ۔ سنیے گا، اہل ذوق کی نظر شاعر لکھتا ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں
مل کے پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ آپ کی آواز سے بہاول نگر گونج اٹھے، پتہ چلے کہ عاشقاں دا مجمع ہے، نبی دے عاشق، صحابہ دے عاشق، اہل بیت دے عاشق بیٹھے نے، مل کے پڑھو لو مدینے کی تجلی سے لگا، تیری نسبت ہی تو ہے، تیری نسبت ہی تو ہے، جس کی بدولت ہم لوگ، تیری نسبت ہی تو ہے، جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے۔ صحابہ کے دیوانے نام لینے سے، نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار۔ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت دیوبند۔ کون ہیں اہل سنت والجماعت؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ یہ کن کا اجتماع ہے، پتہ چلنا چاہیے، جواب دیجئے گا۔ 2 شعر، آخری 2 منٹ۔ دیوبند والے ابھی، ایسے نہیں، بلند آواز سے، دیوبند والے ابھی زندہ ہیں، دیوبند والے ابھی زندہ ہیں، دیوبند والے ابھی اندھوں کو نظر کیا آئے گا، اندھوں کو نظر کیا آئے گا، سورج کی طرح تابندہ ہے، دیوبند والے ابھی سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، جرت مند غیرت مند، قاسم محمود اور گنگوہی، قاسم محمود اور گنگوہی، مدنیوں بخاریوں لاہوری، مدنیوں بخاریوں لاہوری، درخواستی مفتی بن نوری، شان ان کی دکھا کر دم لیں گے، دیوبند والے ابھی زندہ ہیں، دیوبند والے ابھی
زندہ ہیں دیوبند والے ابھی زندہ